لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نصيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله
آخر بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يزحف فلا يقربن مصلانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، سیاباد ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے، رازق ہے، معبود حقیقی ہے، اور جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جنہوں نے ہمارے ہدایت کی خاطر اپنے بے شمار نیک بندوں کو بھیجا، انبیاء رسول کی شکل میں، جنہوں نے اللہ کی توحید کو، اسلام کی دعوت کو ہم تک پہنچایا اور ہر حال میں دنیا کے آلام اور مشکلوں کو برداشت کرتے رہے. درود السلام منصور ہو اللہ کے بھیجے ہوئے ایسے تمام انبیاء پر، رسول پر، مرسلین پر، پیغمبروں پر، خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے لیے اسوۃ حسنہ کے تحت وہ ماڈل اور اسوہ بنا کر بھیجا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ باوقار بزرگوں نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دیگر اور ملی بھائیوں، قابل احترام میرے بھائی بہنیں، اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم دن کے اندر جمعہ کے روز ہمیں مسجد کے اندر حاضری کا موقع دیا. بلا شبہ آج یہ وہ عظیم دن ہے جنہیں ہم اور آپ عرفہ کے نام سے جانتے ہیں. ذی الحجہ کی 9 تاریخ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا روزہ آپ نے رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے اسلاف اس کا اہتمام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ عرفہ کا ایک دن کا روزہ انسان کے گزشتہ 1 سال کا اور آئندہ 1 سال کا گناہوں کا کفارہ ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کا دن اللہ تعالیٰ کی خاطر عرفے کا روزہ رکھا ہے اور وہ آج روزے کی حال میں آج کا یہ دن منا رہے ہیں. بلا شبہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو معاف فرماتے ہیں اور عرفہ کے دن کی دعائیں اللہ کے یہاں مقبول کی جاتی ہیں. میرے محترم دوست بھائیوں، بلا شبہ روزہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود سے قریب کرتے ہیں، اور جب لوگ عرب میں حج کے دوران بہت سارے نیکیوں سے پیراور ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرما رہے ہیں، تو ایسے وقتوں میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیر حاجی ہیں، جو حج پہ نہیں پہنچ پائے ہیں، وہ نیکیوں سے محروم رہے. لہذا اسی لیے اسلام نے ہمیں گھر میں رہ کر ہی اس بات کی تاکید اور تعلیم دی تھی کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن، یعنی چاند ذی الحجہ کے دکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کے 10 دن تک، یہ وہ 10 دن ہے، یہ وہ گولڈن پیریڈ ہے جن 10 دنوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. میرے محترم دوست بھائیوں، ہاں ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال، یعنی کہ آپ کی نمازیں، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کو صدقات و خیرات کرنا، آپ کی تلاوت قرآن کرنا، اور جو بھی نیکیاں ہیں وہ تمام کی تمام نیکیاں اتنے زیادہ اللہ نے محترم شان بنا دیا ہے کہ غیر حاجی اپنے گھر میں رہ کر جو ہے وہ ان دنوں کے اندر حج کے مہینے میں وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب اپنے کے پا سکتا ہے. اور ایک روزہ اسلام نے ایسا رکھا ہے عرفے کا روزہ جو انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس لیے قابل مبارکباد ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے بھائی اور بہنیں جنہوں نے ان 10 دنوں کا اہتمام کیا اور آج وہ اللہ کے لیے روزے سے. میرے محترم دوست بھائیوں،
کیونکہ کل قربانی کا دن ہے اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قربانی یہ قرب سے مشتق ہے، یعنی ہر وہ عمل اور کام جس کے ذریعہ ایک انسان اللہ پاک سے تقرب حاصل کرے، اللہ سے قریب ہو، وہ تمام قربانی ہے۔ اور قربانی سے مراد وہ جانور ہے جس کو ہم لوگ اصطلاح میں اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، یہ قربانی کا جانور کہلاتا ہے۔ میرے محترم دوست بھائیوں، قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک انسان جو ہے ایسے جانور خریدے جو لنگڑا نہ ہو، جو بالکل کمزور نہ ہو، جو اندھا نہ ہو، جو بیمار نہ ہو، اور ایسا جانور جس کے ہڈی میں گدا نہ ہو، ایسے جانور سے اسلام نے منع کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر عیب سے پاک اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی موٹا تازہ فرما چاہیے کہ ہم قربانیاں پیش کریں، اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر اپنے بکروں کو جو ہے موٹا اور تازہ کرتے تھے اور ہم لوگ اس کی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو آپ نے قربانیاں کی، وہ بھی جو ہے چتکبرے تھے اور وہ بھی جو ہے خربا اور موٹا تازہ تھے۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چاہیے کہ ہم وہ قربانی پیش کریں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، اچھا ہو، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو لا یرى الله لحومها ولا دماؤها ولكن يرى التقوى منكم، لوگوں اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانی کے خون پہنچتے ہیں اور نہ ہی گوشت پہنچتے ہیں، اللہ پاک کو جو پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف تمہارے دل کا پرہیزگاری اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ میرے محترم دوست بھائیوں، قربانی کے تعلق سے آپ حضرات نے بہت ساری باتوں کو سنا، اور یہ قربانی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے محترم دوست بھائیوں، آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اپنا دوست بنایا ہے، اور اللہ نے کہا انی جاعل للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اللہ نے کہا ہاں آپ کے آل اولاد کو بھی امام بنائیں گے، لیکن جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، ان کے ساتھ میرا عہد یہ عہد نہیں ہونے والا ہے، یعنی ان کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ میرے محترم دوست بھائیوں، کیا سبب تھے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے جو قربانیاں ہیں جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دی ہے۔ آج یہ قربانی کا مین جو میسج ہے، وہ جو پیغام ہے، وہ یہی پیغام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ کے توحید میں مضبوط تھے، کس قدر وہ جو ہے اللہ پہ توکل کرتے تھے، کتنا زیادہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہر حال میں اللہ پہ کامل یقین رکھا، اور دنیا کی تمام محبتوں کو اللہ کی محبت میں انہوں نے بھیج اور فیصلہ کر دیا اور اللہ کی محبت کو غالب کیا۔ میرے محترم دوست بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس میسج کو، اس پیغام کو آپ سنیں، تاکہ آپ کے اندر جب ہم قربانی کریں یا ان دنوں میں ہم داخل ہوں تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ احسان، وہ قربانی کا جذبہ، وہ محبت کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، چاہیے تو یہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکل گئے تو قوم کو چاہیے تھا کہ اب تو نبی مان لیتے، اب اس کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن قوم کے لوگوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا، لہذا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ آپ پڑھیں گے سورہ صافات 23 پارے میں ایک سورہ سورہ صافات ہے، آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب اپنے قوم کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، قریب میرا رب مجھے ہدایت کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے جب آپ چلے گئے وہاں چھوڑ کر، عراق کی سرحد کو چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو آپ دعا کر رہے تھے رب ارحم ابن الظالمین، اور دعا کافی عرصے تک آپ نے کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دیا اس وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صبر کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا ہوتا ہے، دعا کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمیں مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے کے بعد نا امید نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ دعا کر ہی رہے ہیں
اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے 86 سال کی عمر میں. معلوم کیا ہوا کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ کامل یقین رکھیں اور صبر رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ دعا دنیا میں بہتر ہوگی تو ضرور دیں گے، چاہے وہ تاخیر سے ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آپ کے لیے ثواب اور نیکی اکٹھا کرے آخرت میں، یا اللہ تعالیٰ آپ سے اس دعا کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت کو ڈال. یعنی کسی بھی حال میں آپ کی دعائیں رائگاں نہیں ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ تعالیٰ تو ہمیں صالح اولاد دے، نیک اولاد دے. ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم دعا کریں اللہ پاک سے اپنے اولادوں کے لیے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے. ورنہ اگر صرف اولاد مانگیں گے آپ تو آج بہت سارے پیرنٹس اور گارجین ایسے بھی ہیں جن کی اولادیں ان کے لیے دنیا میں جہنم بنا ہوا ہے. باپ کی ناک اڑا کر گھر کا نام جو ہے وہ بالکل ذلیل و رسوا کر چکے ہیں، وہ اپنے ایسے حضرات کو اعمال انجام دے رہے ہیں. لہٰذا معلوم کیا ہوتا ہے کہ رب سے جب بھی ہم مانگیں تو ہمیشہ صالح اولاد کی دعا کریں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، کیونکہ ظاہر بات ہے سارا فلسفہ اس صالحات سے جڑا ہوا ہے. اور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ایک دوسرے مقام فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نرم دل، بردبار اور ایک اچھے لڑکے کی بشارت اور خوشخبری سنا دی. اللہ، آپ دیکھیں ایک باپ جنہوں نے بڑی ہی منتوں کے ساتھ جو ہے رب سے دعائیں کی، مانگا ہے، وہ بھی بہت دن تک مانگا ہے، بڑے آرزو ہے، بڑے امید ہے اپنے بیٹے سے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اللہ فرماتے ہیں جب وہ بچہ اسماعیل علیہ السلام جس کو ابراہیم علیہ السلام کافی دنوں سے دعاؤں میں مانگ رہے تھے، جب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور لگ بھگ 8-10 سال کے ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، اللہ تعالیٰ پھر آزماتا آئے. اور اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اس نیکی کو جو اللہ چاہتا ہے نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تم اللہ کے راستے میں اس مال کو نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. آج اللہ نے اولاد دیے، جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تم اسے اللہ کے راستے میں قربان کرو. لگاتار 3 بار آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے بچے کو قربان کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام عرفہ کے دن جب اس کو کنفرم معلوم ہو گیا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے تو وہ 10 تاریخ کو جو کہ کل کا دن ہے، یوم النحر کا دن، کل قربانی کا دن ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لیتے ہیں اور اللہ کی اس حکم کی تعمیل میں وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے بچے کو لے کر. اللہ اکبر. دنیا کے سارے مخلوقات دنگ اور حیران ہیں کہ اللہ آج جبر العظم پیغمبر جس کو آپ اتنا بڑا ایگزام لے رہے ہیں، کیا کتنی مشکل گھڑی اس کے لیے ہوگی. لہذا شیطان ایسے وقتوں میں بہت مستعد تھا، اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کا یہ عمل اگر ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ہو گیا تو ممکن ہے اللہ رب العالمین جو اس کے عمل سے خوش ہو کر اسے کوئی بہت بڑا انعام کو بہار دے دے. لہذا شیطان کو یہ پسند نہیں تھا. علماء لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر سے نکلے مینا کے میدان کی طرف تو شیطان سامنے آتا ہے اور آپ کو روکتا ہے. بچے اس کی ماں سے کہتا ہے شیطان کہ دیکھو تمہارے بچے کو جو ہے نا اس کے ابو جو ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ماں کہتی ہے کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرے؟ اگر ایسا حکم ہے تو وہ ضرور کریں گے، ہٹی یہاں سے. شیطان وہاں سے بھاگتا ہوا آتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور بولتے ہیں دیکھو تمہارے ابو تم کہاں لے کے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں کسی کام سے لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں آپ کے ابو کو اللہ کا یہ حکم ہوا ہے شاید اور وہ آپ کو ذبح کرنے کے لے کے جا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر اللہ کا یہ حکم ہے
تب تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لہذا وہ وہاں سے بھی نا امید ہوتا ہے شیطان. آخرکار وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہٹو، ہم کسی کام سے جا رہے ہیں. کہا نہیں، آپ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو لے کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے گڑبڑی کو اٹھایا. آج بھی الحمدللہ 3 جمرات ہیں اور آج حج کے ارکان میں یہ داخل ہے. آج تمام کے تمام حاج آپ دیکھیں یوٹیوب اور دوسرے میڈیا کے اندر آپ کو معلوم ہوگا لوگ جمرات مار رہے ہیں. آج وہی شیطان ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار روکا کہ آپ یہ عمل نہ کریں. ظاہر بات ہے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر دینا یہ بہت بڑا جذبائی اظہار اور قربانی ہے. یہ اللہ سے محبت کا یہ سب سے اونچا اور اعلیٰ معیار ہے. یہ اس کو کیسے پتا؟ لیکن اس نے روکا اور آپ نے بار بار پتھر مارے اور وہ دھسا اور آخر میں آپ ملا کے میدان میں گئے. اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. جب دونوں باپ بیٹے پہنچ گئے مینا کے میدان میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے پوچھتے ہیں انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے بچے، آپ دیکھیں ایک باپ جس نے بڑی تمناؤں کے ساتھ اپنے بچے کو اللہ سے دعا مانگا اور آج اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہے. یہاں پر قربانی کا حکم صرف ابراہیم علیہ السلام کو تھا، بچے کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ باپ نے بیٹے سے پوچھا. معلوم کیا ہوا کہ ہر نیکی والے کام میں چاہیے کہ پیرنٹس اور والدین جو ہے اپنے بچوں کو شامل کریں، داخل کریں. کہا اے میرے بچے انی ارى فی المنام، ہم نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے راستے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. گویا یہ اللہ کا حکم ہے، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر چاہتے ابراہیم علیہ السلام تو آپ اس کو بنا بتائے ہوئے اللہ کے حکم پہ آپ اس کو قربان کر سکتے تھے. لیکن اپنے بچے سے بتایا اور اس سے پوچھا کیوں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں تو فلسطین میں تھا، میں تو یہاں نہیں تھا. اس کی ماں نے اس کو کیا تربیت دیا؟ جو میں نے دعائیں کی تھی رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ تو میں صالح اولاد دے. کیا میری دعائیں واقعی مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا بچہ؟ وہ بچہ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا صالحین کی دعا، نیک اولاد دے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات کا وہ نہیں کر رہے؟ اس بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کو جو رب کا حکم ہوا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے. ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ اکبر. اس شاعر نے کہا ہے یہ فیضان کرم تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کہ اسماعیل کو آداب فضل تھے. ایک ماں اگر ماں حقیقی معنوں میں موحد ہو، دیندار اور نیک ہو تو آج بھی اسماعیل سا اولاد گھر میں پل پڑھ کے بڑا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ ماں کی جو ہے تربیت کا اعلیٰ نمونہ اور مثال ہے دنیا کے اندر. اس ماں نے کیسے اپنے بچے کو پالا تھا کہ رب کے حکم پر ہم تو دنیا کا 10 روپے خرچ کرتے تو ڈرتے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ اے میرے ابو آپ رب کے حکم میں مجھے قربان کر دیجئے. مال خرچ کرنا الگ چیز ہے، دنیا میں اور کوئی ایفرٹ کرنا الگ چیز ہے، لیکن جان قربان کرنا یہ رب سے محبت کا اور تربیت کا سب سے اونچا معیار ہوتا ہے. اللہ بچے نے کہا اے ابو آپ کو جو رب کا حکم ہوا آپ اس کو کر دو. اللہ فرماتے فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس نے ہم تسلیم کر دیے، اس معاملے کو لے کر قربانی کرنے کے دونوں باپ بیٹے رضامند ہو گئے. اللہ فرماتے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیشانی کے بل زمین میں پچھاڑ دیا، پٹک دیا. علماء فرماتے ہیں اس بچے کے جسم پر سفید چادر تھی. اس بچے نے کہا اے ابو جب آپ کو قربان کریں گے تو میرے کپڑے خون سے لطمت ہو جائیں گے. اے ابو میں چاہتا ہوں کہ میرے قربانی کے بعد آپ اس چادر کو رکھیں اور میرے قربانی کے بعد کسی کپڑے میں آپ ہم کو دفنا کریں. اللہ اکبر. ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے، رب سے محبت کا یہ عالم ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے چھری کو نکالتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے آپ
اپنے بچے کو لٹانے کے بعد بسم اللہ کہتے ہوئے اپنے چھری کو اپنے بچے کی گردن پہ پھیرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے بچے کی گردن پہ چھری پھیری تو اللہ رب العالمین نے اس کے گلے میں جو ہے پیتل کا کوئی میٹل بنا دیا جس سے اس کی گردن میں چھری نہیں چلی. اور وہ چھری چلا چکے تھے. نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ قربان نہیں ہوں گے, نہ بچے کو معلوم تھا کہ ہم قربان نہیں ہوں گے. جب یہ عمل کر چکے معلوم کیا ہوتا ہے, کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمیں اس حد تک آزماتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ میرا بندہ واقعی معنوں میں یہ قربان کر چکا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. جب ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری پھیر دی, ہمیں نہ معلوم ہے نا کہ ذبح نہیں ہوئے, لیکن باپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ذبح ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کو تو معلوم تھا کہ ذبح کرنے ہی والے ہیں ہمیں, بچے کو بھی معلوم تھا کہ ہم ذبح ہو جائیں گے. لیکن رب کیا فرما رہے کہ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے کہا, ہم نے پکار لگائی, اے ابراہیم بس کر بس کر بس کر, آپ قد صدقت الرؤيا, بے شک آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. یعنی آپ نے اس ایگزام میں بھی 100 نمبر لائے. ان ھذا لهو البلاء المبین, بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ کھلا آپ کے لیے ایگزام تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتے کہ ہم اچھے کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے نیکی اور اچھے کام میں کبھی اس آدمی کو ضائع نہیں کرتے ہیں, یعنی اس کو ہم بچا لیتے ہیں اور ہر مشکل سے اس کو دور رکھتے ہیں. جیسا کہ یہ بڑی مصیبت تھی نا باپ نے ذبح کرنا اور بچے کو ذبح ہونا, اللہ نے کہا ہم ایسے ہر نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ دیا. مطلب اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک دمبا اتار دیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہی وہ دمبا ہے جو حابیل اور قابیل نے جب اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی تھی, تو جو حابیل تھا اس نے ایک موٹا تازہ دمبا اللہ کے راستے میں پیش کیا تھا. وہی دمبا جنت میں چرتا رہا اور لگ بھگ 40 سال کے بعد جو ہے وہ دمبا اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی فدیے کے طور پر ذبیح کے لیے اتار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی جگہ میں اس دمبے کو قربان کیا اور اللہ نے فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے ابراہیم ہم نے آپ کے اس عمل کو آخرین قیامت تک کے لوگوں کے لیے باقی چھوڑ دیا, رکھ دیا. والسلام علی ابراہیم, اور اللہ فرماتے ہیں ابراہیم پر سلام ہوتی. میرے محترم دوست بھائیو, اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کے سب سے عظیم محبت جس کو کافی عرصے سے وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کو اولاد دی, اور ایک طرف رب کی محبت. رب کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں اسلام یہ ہے, رب سے محبت یہ ہے, رب کی توحید یہ ہے, توکل یہ ہے, اللہ سے پیار محبت یہ ہے کہ رب کے حکم پر اپنے سب کچھ قربان کر دو. اور یہی ہے اصل میں اسلام اور مسلمان, اور یہی قربانی ہم سے تقاضا کرتا ہے. جب رب کا حکم ہو تو کسی بھی معاملے میں بلا تعامل اللہ کے حکم پہ آگے بڑھ جانا یہی قربانی کا مین تقاضا ہے. ہم آپ سوچتے ہیں کہ بس جانور لاؤ قربانی کر لو اور ہم کامیاب ہو گئے. میرے وقت دوست بھائی کی کامیابی کی چیز بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو باقی رکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر تم چاہتے ہو ابراہیمی ملت میں رہنا یا ابراہیمی ملت سے پیار کرتے ہو تو تمہارے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام سے ایمان ہونا چاہیے. اس نے دنیا کی سب سے بڑی محبت کو رب کی محبت میں قربان کر دیا. اور آج تمہارا کیا حال ہے؟ ایک طرف رب کہتا ہے جھوٹ مت بولو, دن بھر آپ بولتے ہیں. رب کہتا ہے حرام مت کھاؤ, آپ حرام کھاتے ہیں. رب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. آپ بھاگتے ہیں بستروں کی طرف یا آپ بھاگتے ہیں بازاروں کی طرف. میرے محترم دوست بھائیوں, ایک ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, ایک ہے آپ کی قربانی. معلوم کیا ہوا کہ ہمارا ایمان ویسا ہے ہی نہیں جیسا رب چاہتا ہے, اور قربانی کا جو مقصد ہے پھر وہ ہمیں حاصل بالکل بھی نہیں ہونے والا. تو معلوم کیا ہوا, قربانی کا سب سے بڑا جو درس ہے
وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے راستے میں اس جذبہ کے ساتھ کہ اللہ تیرا محبت اور تیرا حکم تمام چیزوں سے بڑھ کر میرے نزدیک ہے، یہ نہ ہو تب تک ہم اللہ کے حقیقی محبت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ میرے محترم دوست بھائیوں، قربانی کے ذریعہ سے اللہ تعالی ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے جذباتوں کو، اپنے ارمانوں کو، اپنے محبت کو قربان کرنا سیکھیں، اور جب آپ قربان کریں گے تب جا کے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ہے رحمت کریں گی، اور آپ اللہ کی جو ہے جو عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے آپ اس کے حقیقی فالوور کہلائیں گے۔ میرے محترم دوست بھائیوں، کل قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تو کھا پی کے نکلا کرتے تھے، اور قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بغیر کھائے پیے نکلا کرتے تھے۔ لہذا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب قربانی کے روز نکلیں تو چاہیے کہ آپ ویسے ہی نکلیں، بغیر کھا پی کے نکلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے بعد اپنے بکرے کے گوشت سے جو ہے آپ شروعات کھانے کے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس مناسب معاملہ ہو تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ دیر ہو رہا ہو، آپ کو بھوک لگی ہو تو کھانے پینے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی کے لیے بہت سے لوگ ہمارے بھائی جو ہے قربانی میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کے نام سے قربانی کریں، تو اسلام کے اندر مردے کے نام سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں اپنے گھر کی طرف سے، اس میں زندے اور مردے شخص شامل ہوتے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الگ سے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر بھی دیا ہے تو سارا کا سارا گوشت آپ کو لوگوں میں بانٹنا ہوگا۔ ایسے جو ہے قربانی کے جانوروں کا کھال جو ہے اس کا بیچنا بالکل حرام ہے۔ چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو کسی ایسے جگہ میں دیں جہاں سے یتیم و مسکین کا جو ہے خیال رکھا جائے۔ اور ایسے ہی قربانی کے گوشت کے ساتھ تعلق سے اسلام کا اندر کیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم اس میں سے کچھ بھی کھاؤ اور جو نہیں مانگتے اور جو مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ معلوم کیا ہوا، قربانی کا مین مقصد کیا ہے کہ جو لوگ سال بھر بکرے کا گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان یتیموں اور ان بیواؤں تک جو ہے اس کا گوشت پہنچائیں تاکہ وہ بھی جو ہے اس دن کھا پی کر جو ہے سیراب ہو سکیں۔ اور قربانی کے جانوروں کے تعلق سے بہت ساری ہدایتیں ابھی علماء کرام نے دیا ہے، وہ یہ کہ قربانی کے دن ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، آپ کوئی بھی کام پردے میں کریں، آپ جو بھی ان کے فضلات ہیں ان کی ہڈیاں ہیں آپ ان کو ایک الگ جگہ پہ رکھیں، آپ جہاں نہ پھینکیں، آپ ایک اچھا ماحول پیش کریں، اور آپ بتائیں کہ قربانی جو ہے ایکچوئل میں ایثار اور ہمدردی اور اخوت اور بھائی چارگی کا یہ پیغام دیتا ہے، اس لیے کہ قربانی ہمارا اس وقت مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے جانور کا گوشت اپنے غریبوں مسکینوں کو نہ بانٹ دیں۔ لہٰذا ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس قربانی کے ذریعہ سے ہمیں مزید جو ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہم نے جو بھی اس 10 دن کے اندر اعمال کیے ہیں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے آج عرفے کا روزہ رکھا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کے روزوں کو فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سلامتی کے ساتھ جو ہے جو عید کے عید قربا ہے ان کو جانے کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ملک کے اندر امن سلامتی کا ماحول پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.